وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر شروع کی تھی، جس میں ہم نے شروع میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ اور یہ چیز ہم نے کل کی تفسیر میں پڑھی تھی کہ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب وہ سنتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء کرام کے اندر فرماتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ مذاق اڑاتے تھے اور طعن و تشنیع کرتے تھے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر نبیوں میں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک جادوگر تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، نہ وہ جادو فرماتے تھے، بلکہ یہ تو شیاطین ہی تھے، جو جن تھے، جو جادو آگے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ آگے ہم آج اس کی تفسیر سے چل رہے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو ایک شہر ہے بابل، اور بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ ان دو فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو نہیں سکھاتے تھے جو جادو ان کے اوپر اتارا گیا تھا جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، تم کفر نہ کرو، ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور ان سے اس چیز کو دیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیا کرتے تھے جادو کے ذریعے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، لوگوں کو نفع نہ دے۔ جو ان سے آپ لوگوں نے مختلف کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ ہاروت اور ماروت تو دو فرشتے تھے، اور ان کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے جب یہ زمین پر اتارے گئے تو ان دونوں نے آ کر یہاں پر گناہ کیا۔ محققین علماء ہیں، انہوں نے اس میں تحقیق کی ہے اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ ان کا اس کی تفسیر میں کہنا کیا ہے کہ ہاروت اور ماروت تو دو فرشتے تھے جی، اور ان محققین علماء کا جو نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا
تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، ابھی قرآن کریم میں ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور لوگوں پر یہ واضح کریں کہ لوگ جو سحر کے نام سے مختلف ہیلوں اور شعبدوں سے عجیب و غریب کام کرتے ہیں، وہ سحر نہیں ہے، وہ لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے جادو کی تعلیم دیتے تھے، اور مگر لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے جادو کی تعلیم دیتے تھے، مگر اس پر عمل کرنے سے منع فرماتے تھے، اس پر عمل کرنے سے منع کرتے تھے اور روکتے تھے۔ بعض مفسرین کرام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے سحر کو نازل کیا۔ جس نے سحر سیکھ کر اس پر عمل کیا وہ کافر ہو گیا۔ سحر کرنے والا، جادو کرنے والا، جس نے یہ سیکھا اور اس نے اس پر عمل کیا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے سحر کو نہیں سیکھا یا جادو کے نقصان سے بچنے کے لیے اور جادو کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کو سیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا، وہ اپنے ایمان پر سلامت رہا، وہ اپنے ایمان پر سلامت رہا۔ کہ جس نے، اب یہ مسئلہ ہے، جس نے سحر جادو سیکھ کر اس پر عمل کیا وہ کافر ہو گیا، یہ مسئلہ ہے۔ جس نے جادو سیکھا اور پھر اس پر عمل بھی کیا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے اس کو نہیں سیکھا، یا تو اس کو سیکھا ہی نہیں، اور یا صرف جادو کے نقصان سے بچنے کے لیے اور جادو کی حقیقت جاننے کے لیے اس کو سیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا، وہ اپنے ایمان پر سلامت رہا۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر یہ آبجیکشن کرے کہ جب جادو اتنی بڑی حرام چیز ہے، اتنا حرام ہے، جادو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ جادو اگر حرام ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اب اس میں پھر مختلف اقوال ہیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم سیدھا تفسیر کی طرف چلتے ہیں، تو کہ اس کے کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یا کافر ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو کیوں نازل کیا؟ جادو سکھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ کہ جب جادو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو علماء نے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر اچھی چیز اور ہر بری چیز کا خالق ہے۔ کیا وہ صرف اچھی چیزوں کا خالق ہے؟ بری چیزوں کا خالق نہیں ہے، وہ ہر اچھی چیز اور بری چیز کا خالق ہے۔ وہ نیک لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، گناہ گاروں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ایمان والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور جو دوسرے کافر کفر والے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، جی، اجالے کو بھی اس نے پیدا کیا، اندھیرے کو بھی اس نے پیدا کیا، جی، اچھے کو بھی اس نے پیدا کیا، برے کو بھی اس نے پیدا کیا، پاک چیز کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو یہ ایک اس کا نظام ہے سرجن سے۔ اچھا، اب زہر کھانا اور کھلانا یہ حرام ہے،
زہر کھانا اور کھلانا یہ حرام ہے، مگر اس نے زہر کو پیدا کیا یا نہیں کیا؟ جی، کتے اور خنزیر کو کھانا حرام ہے، تو کیا جو چیز حرام ہو اس کو پیدا نہیں کیا جائے گا؟ کتے کو کھانا حرام ہے، خنزیر کو کھانا حرام ہے، مگر اس نے کتے کو پیدا کیا، اس نے خنزیر کو پیدا کیا۔ یعنی یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر جادو سیکھنا، اگر جادو گناہ کبیرہ ہے اور یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے اور گندی اور غلیظ چیز ہے، تو پھر خدا نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ پھر خدا نے فرشتوں کو کیوں نازل کیا کہ جاؤ جا کے میری مخلوق کو جادو سکھاؤ جن سے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہی ہیں کہ ہر اچھی اور بری چیز، ہر خیر اور شر والی چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ صرف اجالے کا خالق نہیں ہے، وہ اندھیرے کا بھی خالق ہے۔ وہ صرف اچھے کا خالق نہیں ہے، اس نے برے کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس نے صرف نیکی کو پیدا نہیں کیا، برائی کو بھی پیدا کی ہے۔ اس نے صرف فرشتوں کو پیدا نہیں کیا، اس نے شیطانوں کو بھی پیدا کیے۔ اس نے اچھوں کے ساتھ بروں کو بھی پیدا کیے۔ تو زہر کھانا حرام ہے، کھلانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو پھر زہر کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پھر جادو کو پیدا کیوں کیا؟ کتے خنزیر کو کھانا حرام ہے، مگر اس نے کتے کو بھی اور خنزیر کو بھی۔ تو شراب پینا حرام ہے، شراب کو اس نے پیدا کیا۔ چوری کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں اور تمام کاموں کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو پیدا اس نے کی ہے، ہر چیز اچھی بھی اور بری چیز بھی، اور انسانوں کو اس نے بتا دیا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اور ان چیزوں کو ترک کرنے سے اس نے منع بھی کیا، جی، اور ان چیزوں سے باز رہنے کا اس نے حکم بھی دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابتلا اور آزمائش کے لیے، کیونکہ ابتلا اور آزمائش بھی اللہ نے پیدا کی ہے، جی، ابتلا اور آزمائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جادو کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون جادو پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے۔ آج جادو موجود ہے یا نہیں ہے؟ آج جادو موجود ہے، مگر کیا ہر کوئی بندہ جا کر جادو کرواتا ہے؟ ہاں، جن کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک مہر لگنی ہے برائی کی، وہ جا کر جادو کروائیں گے، یا کفر کی، یا گندگی کی، یا غلاظت کی، یا لعنت کی، وہ جا کر جادو کروائیں گے۔ تو جادو موجود ہے، مگر ہر کوئی جادو نہیں کرتا، ہر کوئی جادو نہیں کرواتا۔ تو اس جادو کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ معلوم ہو جائے، یہ ظاہر ہو جائے کہ کون جادو پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے اور کون جادو کرواتا ہے یا جادو سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے، جادو سیکھ کر۔ تو ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے دو مقرب فرشتے ہیں، اور یہ ان کا جو واقعہ ہے کہ یہ اسی حد تک ہے۔ بعض روایات میں ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ انہوں نے آ کر گناہ کیا۔ ان تمام روایات کو محققین جو علماء ہیں انہوں نے رد کر دیا، انہوں نے مسترد کر دیا۔ ہم اس طرف کو جاتے ہی نہیں ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو چیز موجود ہے کہ ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت کا قرآن مجید سے جو بتلان ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے قرآن کریم کے اندر ہے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے
اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتے صرف وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو روایات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرشتے گناہ، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ کے کسی فرشتوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جی۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے بعد کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں نے گناہ کیا؟ نہیں، قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، بلکہ سب فرشتے اس کے مکرم بندے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم کے اوپر کاربند رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر کہ وہ فرشتے اللہ کے مکرم بندے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، رات اور دن صرف اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے۔ تو ان آیات کی روشنی میں اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں نے گناہ کیا؟ فرشتوں نے گناہ کیا؟ قطعاً بھی نہیں۔ تو اس لیے ان روایات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسی قرآن کریم کی آیت کے اندر وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، جو جادو کرنے والے کروانے والے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ یہ بات جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ ایمان لے آتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بنتے تو اللہ کے پاس سے ثواب بہت بہتر ہے، کاش کہ وہ یہ جان لیتے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔